بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی جو تیسری آیت کے بارے میں کچھ بات کریں گے تو اس سے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. سب سے پہلے تجوید کے بارے میں بات کرتے ہیں. کہ تجوید کے کون سے رول مالک یوم الدین میں آئے ہیں. جو پہلا حرف ہے مالکی، میم کے اوپر کھڑی فتحہ ہے اس میں جو ہے. اگر آپ اس کو کھول کے لکھیں مالکی، تو اس لیے یہ قرآن کا اسکرپٹ ہے، کس طرح لکھا جاتا ہے قرآن پاک میں جو ہے. تو اس لیے جب ہم یہ پڑھیں گے مالکی، تو یہ جو اسٹریٹ فتحہ ہے، اسٹریٹ فتحہ کے لیے ہمیں الانگیشن کرنی پڑے گی. اس کے بعد اس حرف میں ہے یومی. یومی کے اندر یہ جو حرف ہے نا واو کا حرف ہے وہاں پہ، یہ وا کے اوپر جو ہے سکون ہے اور اس سے جو ما قبل پہ فتحہ ہے. جب وا پر سکون ہو اور ما قبل فتحہ ہو، اس حرف کو کہتے ہیں حرف لین. حرف لین، تو حرف لین کی ادائیگی تھوڑی سی مختلف ہے عام دوسرے لفظوں سے جو ہے. تو یومی جو ہے جب اس کو پڑھا جائے گا جو ہے تو اس طرح پڑھا جائے گا یومی یومی یومی. تو یہ حرف لین ہے. حرف لین کی وجہ سے یومی سمپل نہیں پڑھیں گے، یومی. اس کے بعد یہ جو الف ہے، اس الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے. اس الف کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل یہ صرف ملانے کے کام آتا ہے. یہاں پہ جو ہے پڑھنے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو دال ہے، دال ایک حرف شمسی ہے. حرفوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ حرف شمسی ہیں، کچھ حرف قمری ہیں. تو دال جو ہے یہ حرف شمسی ہے. اس کو فن لیٹر بھی کہتے ہیں. فن لیٹر. جب یہ جتنے بھی یہ حرف شمسی ہیں، ان کے پہلے جب الف لام لگتی ہے تو ان میں یہ ہے کہ لام بھی پڑھا نہیں جاتا اور ان پہ ڈائریکٹ شدہ آ جاتی ہے.
اور شدہ کی وجہ سے پھر پچھلے لفظ کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے، تو اس میں پڑھا جائے گا یوم الدین، نہ الف پڑھا گیا نہ لام پڑھا گیا۔ اس کے علاوہ جو اخیر کے اندر جو ایک رول آ رہا ہے اس کا تجوید کا، وہ اینڈ پہ آئے گا۔ یہاں پر جو ہے کہ لفظ تو ہے دینی، لیکن نارملی ہم جب سٹاپ کرتے ہیں آیت کے ختم ہونے پہ تو ہم دین پڑھ دیتے ہیں۔ جب دین پڑھتے ہیں تو ہم اخیر میں سکون پیدا کرتے ہیں، تو سکون پیدا ہونے کی وجہ سے تو یہاں پہ آتا ہے مد عارف وقفی، اس کو کہا جاتا ہے مد عارف وقفی۔ عارف کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری، وقف کرنے کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے جو ہے۔ تو اس طرح اس میں یہ رولز آئے ہیں تجوید کے کہ ایک تو ہم نے یہ اسٹریٹ فتحہ ہے، اس کو جب پڑھنا ہے الانگیشن کرنی ہے، اور یومی پڑھنا ہے کیونکہ یہ حرف لین ہے، یہ جو ہے الف جو ہے حمزۃ الوصل ہے، اور دال اس کے اندر حرف شمسی ہے، تو اس لیے لام کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اخیر میں جب ہم سٹاپ کرتے ہیں ادھر تو اس کی وجہ سے مد عارف وقفی ہوگی، تو اس کی وجہ سے ہمیں جو آخری حرف یہ یا کا ہے تو اس کی تھوڑی سی الانگیشن کرنی ہے۔ یہ اس کے اندر تجوید کے رولز ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اس کے بعد جو ہے ہم پڑھیں گے صرف نحو۔ صرف نحو گرامر، کہ اس کے اندر گرامر کے کیا رولز ہیں۔ ہماری جو کنسٹرکشن ہے وہ یہ ہے مالک یوم الدین۔ تو سب سے پہلے جب گرامر کے لیے دیکھتے ہیں تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ حرف کی قسم کون سی ہے۔ عربی کے اندر حرفوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا نام ہے اسم یعنی ناؤن، دوسرا حرف پریپوزیشن، تیسرا فعل ورب۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ مالکی یہ بھی اسم ہے، یومی یہ بھی اسم ہے، الدین یہ بھی اسم ہے، یعنی تینوں جو لفظ آئے ہیں اس میں تینوں اسم ہیں، کوئی حرف نہیں ہے، کوئی فعل نہیں ہے اس میں جو ہے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے جو یہ لفظ ہیں ان کے جو روٹ ورڈ ہیں وہ روٹ ورڈ کے حساب سے پہلے ہم ان لفظوں کو دیکھتے ہیں۔ جیسے مالکی ہے، مالکی کا جو روٹ ورڈ ہے میم لام کاف، یہ 3 لفظوں کو ہم کہتے ہیں ان کے روٹ لیٹر ہیں، یہ جو ہے کہ یہ ان کے بنیادی حرف ہیں کہ جہاں سے یہ مالکی بنا ہے جو ہے۔ لیکن عربی میں ایک بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ان کا پتہ چل بھی گیا کہ یہ میم اور لام اور کاف سے یہ بنتا ہے، جب تک ہمیں اعراب کا پتہ نہیں نہ چلے گا، حرکات کا پتہ نہیں نہ چلے گا، تو ہم لفظ بنا نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک ڈائی یا وزن ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ لفظ ہے میم لام کام، اس سے ہم نے اب اس میں فاعل بنانا ہے۔
جب فائل بنائیں گے اس کا وزن ہے فاعلن. اب ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے فاعلن کے وزن میں. جب فاعلن کے وزن میں کنورٹ کریں گے تو اس میں ہم نے کیا کیا؟ میم کے بعد ایک الف ایڈ کر دیا. مالکن، یہ مالکن بن گیا جو ہے. یا دوسرے طریقے سے اگر لکھیں گے تو یہ لکھا جائے گا مالکن. تو یہ مالکن اس میں فائل کے وزن پر یہ بنا ہے مالکن. اسی طرح جو اگلا حرف ہے یومن جو ہے، یہ یا، وا اور میم، تین حرف جو ہے یا، وا، میم کے حساب سے یہ بنتا ہے جو ہے. اب ان کو بھی پڑھنے کے لیے ان کا بھی وزن کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں جو ہے. ان کا وزن جو ہے فعلن کا وزن ہے. اب فعلن کا وزن ہے تو اسی طرح ہم کریں گے کہ پہلے پہ فتحہ آئے گی، دوسرا حرف سکون کے ساتھ ہوگا اور آخری پہ تنوین ہوگی. یومن. اس کے بعد جو آخری حرف ہے الدینی، تو اس کا بھی ہم یہی دال، یا اور نون. دال یا نون جو ہے یہ ہمارے پاس روٹ لیٹرز ہیں اس کے جو ہیں. تو جو روٹ لیٹرز ہیں تو ان کا پھر ہم نے وزن دیکھنا ہے. اس کا وزن فعلن. اس کے فرسٹ حرف پر فتحہ تھی، اس پہ کسرہ ہے فعلن، تو اس کی وجہ سے بنا دینن. اصل میں یہ جو بیسک لیٹر اس میں یہ ہیں مالکن، مالکن، یومن، دینن. اب اس کا ہم ترجمہ جانتے ہیں کہ مالک یوم الدین کا جو ترجمہ ہے بدلے کے دن کا مالک. بدلے کے دن کا مالک. اب دیکھنا یہ ہے کہ اردو کے اندر ہم نے کیا لفظ تو یہ تھے بدلے، دن اور مالک. ہم نے کیا کہ ہمارے پاس یہ لفظ تھا کہ ہم نے کے لگا دیا اور ہمارے پاس کا موجود تھا تو کا لگا دیا. تو اس طرح یہ چیز کی ملکیت ظاہر ہونی شروع ہو گئی. لیکن عربی زبان کے اندر کوئی ایسا لفظ کے، کا یہ نہیں ہے جو ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ چیزوں کا کام کیسے کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں تو اس سے بات کلیئر ہو جائے گی. جیسے ایک لفظ ہے کتابن، دوسرا لفظ ہے اللہ. اب کتابن
ایک علیحدہ لفظ ہے، اللہ علیحدہ لفظ ہے. اس کا مطلب اے بک، ایک کتاب، اس کا مطلب ہے اللہ. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ملائیں. ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کریں اللہ کی کتاب. ہم چاہتے ہیں کہ اس کنسٹرکشن بن جائے اللہ کی کتاب. اردو میں تو آرام سے بڑا ایزی کام کر لیا ہم نے کہ کی درمیان میں ڈال دی، کی وجہ سے اللہ کی ملکیت بن گئی کتاب جو ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربی کے اندر یہ کس طرح چیز چینج ہوتی ہے. عربی کے اندر یہ چیز چینج ہوتی ہے جب بیسیکلی اس مرکب کو جس کے اندر ملکیت کی بات شو کی جاتی ہے، یہ چیزیں شو کی جاتی ہیں نا جو ہے، ان کو کہا جاتا ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی. ہر جو مرکب اضافی ہے اس کے اندر کمپوننٹ ہیں اس کے جو ہیں. ایک کو کہتے ہیں مضاف، ایک کو کہتے ہیں مضاف الیہ. مضاف الیہ دو بنتے ہیں یہ جو ہے. اب جو مضاف ہے وہ کتاب ہے یہاں پہ، تو اس کے لیے قانون قاعدہ یہ ہے کہ جو کتاب ہم لکھیں گے یہاں پہ، اس کی تنوین ڈراپ ہو جائے گی. اب یہ بن گیا کتابو بن گیا. یہ جو ہے کیا ہم نے کیا کہ جو تنوین تھی ڈراپ کر کے ایک دمہ ڈراپ کر دی. اس کے بعد یہ دوسرا رول یہ ہے کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے، مضاف الیہ کا جو آخری حرف ہوگا وہ جر میں ہوگا، یعنی پورا حرف جر میں ہوگا یا آخری حرف میں کسرہ آئے گی نیچے جو ہے. تو ہم یہ کہیں گے کتاب اللہ. جب ہم نے کیا ہم نے مضاف کی حرکت کو چینج کر دیا اور مضاف الیہ کی حرکت کو چینج کر دیا. ان حرکتوں کے چینج کرنے سے کی معنی پیدا ہو گئے اس میں جو ہے. تو اب ہم کہیں گے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. ہم کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کا رسول. بیت اللہ، اللہ کا گھر. تو یہ کنسٹرکشن اصل میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں اس میں جو ہے. اب ہماری جو ہم نے یہ سیکھنا ہے آج کے کیسے ماشاءاللہ یہ چیزیں بنی ہیں جو ہیں. اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دینن. قرآن پاک کے اندر جو دینن ہے، دینن کے آگے الف لام لگا ہے. الف لام پلس دینن. جب الف لام لگائیں گے تو ہمیں پہلے پتا ہے کہ یہ حرف شمسی ہے، اس پہ شدہ آئے گی جو ہے. جب شدہ آئے گی جو ہے الف کو پڑھنے کے لیے الف کے اوپر ایک فتحہ لگائیں گے. جب الف لام لگتا ہے تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے. یہ بن گیا الدین. الدین. اب ہم کہنا چاہتے ہیں بدلے کے دن. بدلے کے دن یعنی ڈے آف ججمنٹ. آف وی آر کریٹنگ ہیئر. وی آر رائٹنگ دا ورڈ ہیئر یوم. یوم میں ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ تنوین کو ڈراپ کرنا ہے کتاب اللہ کی طرح. تو یہ بن گیا یوم. یوم الدینی. اللہ پہ بھی ہم نے اس کے نیچے کسرہ لگائی مضاف الیہ کے لیے، تو یہاں پہ بن گیا
यौमुद्दीनी. तो व्हेन वी आर कंबाइनिंग इट, ये जो फतहा अलिफ के ऊपर थी ये ड्रॉप हो जाएगी जो है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमज़तुल वसल है. जब शुरू करते हैं तो उस पर लगाते हैं, जब मलाएंगे तो ये बन गया यौमुद्दीनी, बदले का दिन. तो ये बदले का दिन ये बन गया. तो इसके अंदर जो मीनिंग्स हैं, अब ये जो यौमु है, यौमु ग्रामर के हिसाब से यहां पे मुजाफ है, मुजाफ. अद्दीनी जो है ये इसका मुजाफ इलैह है, मुजाफ इलैह है. अब हमने इतना बना लिया, अब हम कर रहे हैं बदले के दिन का मालिक. अब हमें एक और का के मैंने पैदा करने हैं यहां पे जो है. तो उसके लिए ये है कि हम ये करेंगे कि यहां से ये लफ्ज़ लेंगे, माली. अब इसके ऊपर तनवीन है, ये मुजाफ बन रहा है, तनवीन ड्रॉप होगी. जब तनवीन ड्रॉप होगी तो ये बनेगा मालिकु यौमु. अब यौमु जो है इसका मुजाफ इलैह बन रहा है. जब ये इसका मुजाफ इलैह होगा तो ये दम्मा जो है, ये दम्मा की वजह से ये नीचे कफरा आ जाएगी. तो ये बन गया मालिकु यौमिद्दीन. अब इस कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मालिकु है ये मुजाफ है, और इस मालिकु के लिए यौम जो है ये मुजाफ इलैह है, मुजाफ इलैह है. यानी मालिकु का रोल इस कंस्ट्रक्शन में सिर्फ मुजाफ का है और अद्दीन का रोल सिर्फ मुजाफ इलैह का है. लेकिन जो यौमी है ये मुजाफ का भी काम, मुजाफ भी बन रहा है और मुजाफ इलैह भी बन रहा है. ये दो काम कर रहा है इसमें जो है. अब ये देखें कि हमने जो ये कंस्ट्रक्शन बनाई ये बन रहा है मालिकु यौमिद्दीनी. लेकिन जो कुरान पाक के लफ्ज़ हैं, कुरान पाक में मालिकी है, यहाँ पे दम्मा आ रही है और यहाँ पे कफरा आ रही है. तो ये कैसे आई, अब इसके बारे में हम सीखते हैं. कुरान पाक के अंदर अगर हम आयतों का हिसाब रखें तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक आयत है, अर्रहमानिर रहीम दूसरी आयत है, और मालिक यौमिद्दीन तीसरी आयत है. लेकिन जब हम ग्रामर के हिसाब से देखते हैं ये तीनों आयतें मिलके एक ही जुमला बन रहा है. मतलब ग्रामर के हिसाब से ये तीनों आयतें आपस में कनेक्टेड हैं और उनकी वजह से ये एक जुमला बनेगा जो है. तो मैं आपको बताता हूं कि एक जुमला ये कैसे बनता है, तो उसकी वजह से फिर क्या तब्दीलियां आती हैं जो है. अब सबसे पहले इसमें जो है, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं, अगर हम ये कहें नेक आदमी. अब नेक आदमी ने हमने आदमी एक मौसूफ है, नेक उसकी हमने क्वालिटी साथ लगा दी. एक अच्छा लड़का, नेक आदमी. तो इसके साथ हमने ये क्या किया कि आदमी के साथ उसकी सिफ्त लगा दी.
اسی طرح ہی بات یہ ہوئی ہے کہ جو اللہ ہے یہاں پہ الحمدللہ، اللہ کا جو حرف ہے، اللہ کے لیے اللہ یہاں پہ موصوف ہیں. موصوف کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہاں پہ ان کے ساتھ ان کی صفات کا بیان ہو رہا ہے. فات ہوگا اب جو ہے ان کو گرامر کے حساب سے یہاں پہ اللہ کو ہم موصوف کہیں گے. اس کے بعد جو رب ہے، یہ جو رب ہے اس کو ہم کہیں گے صفت اول، کہ یہ اللہ کی صفت اول ہے، کہ اللہ کے ایٹریبیوٹس بیان ہو رہے ہیں اب جو ہے. اب ایک چیز آپ دیکھیں یہاں پہ کہ للہ ہی کہ اللہ کی اینڈنگ ہے، جو حرف جلالہ کی اینڈنگ آ رہی ہے اس کے جو نیچے کفرہ آ رہی ہے، یعنی حالت جر میں ہے. تو اس کی وجہ سے جو رب ہے، رب کی جو موصوف کی جو صفت ہے، صفت نے موصوف کے تابع ہونا ہوتا ہے جو ہے. تو اس کی وجہ سے رب کے نیچے بھی آپ دیکھیں گے یہ کسرہ آ رہی ہے. اس کے بعد الرحمن، الرحمن جو ہے صفت ثانی، یہ دوسری صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے. اب لیکن فکریں کنیکٹڈ چل رہی ہیں. الرحیم جو ہے صفت ثالث، یعنی تیسری صفت ہے یہ جو ہے. عربی میں اصل میں کہتے ہیں صفت، صفت کہتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں صفت، بلکہ عام طور پہ جو عربی کی بات ہوتی ہے تو صفت کہا جاتا ہے اس میں جو ہے. اب اس میں دیکھیے رحمانی، اس کے نیچے بھی کفرہ آئی، کیونکہ اللہ کی جس طرح موصوف چل رہا ہے اس کے ساتھ چلے گی. رحمانی کے ساتھ بھی آئی اور رحیمی کے ساتھ بھی آئی. اب اس کے بعد جو ہے جو مالک کی ہے، مالک کی بھی اس کا صفت رابع ہے. صفت رابع، رابع مینز کہ چوتھی صفت ساتھ آ رہی ہے اس کی جو ہے. اس کی وجہ سے اوریجنل ورڈ یہ تھا مالکو، مالکو، لیکن اللہ موصوف ہیں، تمام صفات جو ہیں اللہ کی تابع ہوں گی اس میں جو ہے. تو اسی وجہ سے ربی، رحمانی، رحیمی، مالکی یوم الدین. اب جو ہم نے یہ کنسٹرکشن بنائی ہے اس کے اندر صرف یہ کسرہ ہوگی، باقی ساری چیزیں وہی ہیں. تو ان چیزوں کو کرنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ انشاءاللہ اگر ہم قرآن پاک کے اندر ایک ایک لفظ کو سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے مطلب کرنے میں بھی آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن وہ وقت لائے گا کہ جب آپ ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کے لفظ جو ہیں، مفہوم جو ہیں، آپ کے ذہن میں آتا جائے گا جو ہے. تو اس کے لیے یہ گرامر کی چیزیں سیکھی جاتی ہیں یہ جو ہے. اب اس میں یہ ہے، پہلے تو ہم پورا ایک دفعہ فلو ترجمہ کرتے ہیں جو ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے. اللہ رب العالمین، اللہ رب ہیں تمام جہانوں کے.
الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، اور مالک ہیں بدلے کے دن کے۔ اب یہ جو لفظ آئے ہیں مالکی، یومی، دینی، ان لفظوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کچھ کہ قرآن پاک کے اندر یہ اور جگہوں پہ بھی کچھ استعمال جب ہوئے ہیں تو وہاں کیا معنی ہیں ان کے جو ہیں۔ پہلا لفظ ہے مالکی۔ مالکی یہاں پہ ہوا ہے مالک کے لیے، یعنی یہاں پہ اللہ نے صرف بات کی قیامت کے دن کی کہ اللہ مالک ہیں قیامت کے دن کے، یوم الدین کے جو ہے۔ لیکن ایک آیت ہے، ماشاءاللہ یہ آیت ہے سورۃ آل عمران کے اندر، بڑی مشہور آیت ہے قرآن پاک میں، یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اب اس کنسٹرکشن کے اندر مالک الملکی آیا ہے یہاں پہ جو ہے۔ اصل میں عربی کے اندر جو لفظ ہے نا ملکن، ملکن اصل میں ہے سلطنت، کنگڈم۔ تو اس کے معنی میں آتا ہے یہ لفظ جو ہے کہ جہاں کوئی سلطنت، کنگڈم، ڈومینین، اس چیز کو ظاہر کرنا ہو جو ہے۔ اب ساتھ وہی لفظ ہے ادھر مالک الملکی، ساتھ اسی طرح الف لام لگا اس پہ اور اس کی وجہ سے کسرہ آئے، تو یہ مالک الملکی بھی یہاں پہ مرکب اضافی آ رہا ہے، مرکب اضافی، کہ مالک سلطنت کا، سلطنت کا مالک، یعنی اللہ ہر چیز کے مالک۔ یہاں پہ پھر بات ہوئی کہ قیامت کے دن کے مالک، بس یہاں پہ بتایا گیا سب چیز کے مالک۔ بہت کل کہو او اللہ، وہ اللہ جو تمام سلطنت کا مالک ہے، تو وہ جسے چاہے کوئی سلطنت دے دے اور جب چاہے سلطنت واپس لے لے، کیونکہ اصل میں مالک وہی ہے، وہ کسی کو کچھ دیتا ہے اور کبھی واپس لیتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے یہ سیکھا کہ یہ مالک الملکی بھی یہ وہی کنسٹرکشن ہے کہ جو اس طرح کنسٹرکشن بنی ادھر جو ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں مالکہ کے بعد جو ہے یہ اوپر فتح آ رہی ہے۔ تو یہ بھی گرامر کا ایک رول ہے کہ یہاں پہ جب آپ آگے پڑھیں گے جو ہے، کیونکہ اصل میں یہاں پہ یہ حرف ندا ہے، جب حرف ندا کی وجہ سے جو مالکہ جو ہے یہ نصب فارم میں آیا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو کنسٹرکشن ہے وہ ہے یوم الدین، بدلے کا دن۔ اب اس بدلے کے دن کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے آیت کے اندر، بس یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ اب اس کی وضاحت اس چیز کی یوم الدین کی یہ سورۃ الانفطار میں آئی ہے۔ یہ سورۃ الانفطار جو ہے اس کی جو آخری آیت ہے، آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، والامر یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ یہ اصل میں یوم الدین کی وضاحت ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص دوسرے شخص کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا اور صرف حکم ہوگا
والامر یومئذ للہ، صرف اللہ کا ہی حکم ہوگا وہاں پر جو ہے۔ اسی کے بعد جو لفظ یہ دین ہے یہاں پہ، دینن، یہ دینن حرف جو ہے یہاں بدلے کے معنی میں آیا ہے کہ بدلے کی بات ہے تو دینن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے دینن کا لفظ ریلیجن کے لیے بھی آتا ہے، جب ہم مذہب کی یا ریلیجن کی بات کرتے ہیں اس کے لیے بھی آتا ہے دینن، یا اس کے علاوہ جو ایک لائف سٹائل ہے، یعنی ایک وے آف لائف جو ہے، وے آف لائف کو بھی دینن کہتے ہیں جو ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑی بیوٹیفل آیت ہے قرآن پاک میں، یہ جو ہے یہ سورۃ آل عمران میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کی نظر میں جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے، یعنی اللہ کی نظر میں جو وے آف لائف صحیح ہے یا جو مذہب صحیح ہے یا دین صحیح ہے وہ صرف اسلام ہی ہے۔ تو بات کرنے کا یہ مطلب تھا کہ یہاں دین بدلے کے معنی میں آیا، یہاں دین ایک وے آف لائف یا ایک ریلیجن کے معنی میں آیا۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کہ یہ ماشاءاللہ جو 3 آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کی، ان تینوں آیتوں کے اندر کیا مضامین کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ اصل میں جو پورا قرآن ہے نا جی، جو اسکالرز جب بات کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر مینلی 3 ٹاپکس ہیں کہ جس پہ ماشاءاللہ قرآن پہ بات ہوئی ہے۔ ایک ٹاپک جو ہے اس میں جو ہے توحید ہے، ایک اس کے اندر رسالت ہے، ایک آخرت ہے۔ یہ 3 چیزوں پہ بات ہوئی ہے قرآن پاک میں مینلی جو ہے۔ اب اللہ کی حکمت یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے صرف جو 3 آیتیں پڑھی ہیں سورۃ الفاتحہ کی، تینوں آیتوں میں بھی یہ تینوں مضمون ہیں اب جو ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں اب جو ہے۔ توحید کا مطلب اللہ ایک ہیں، اللہ کی ایٹریبیوٹس، اللہ کی بڑائی، یہ سب کچھ توحید میں آتا ہے۔ اب پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام بات اللہ کی ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی 2 آیتوں کے اندر توحید پہ بات ہو گئی۔ تو اس کے بعد ہے مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا، تو یہ آخرت کی بات بھی ہو گئی، توحید کی بات بھی ہو گئی، آخرت کی بات بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو رسالت کی بات ہے وہ اس کے اندر اپیرنٹ نہیں ہے، لیکن ہڈن اس کے اندر رسالت کی بات بھی ہے۔ تو وہ کیسے بات ہے کہ یہ لفظ جو رحمان ہے، تو رحمان کا جو روٹ ورڈ ہے را ہا میم، را ہا میم، اس سے رحمان بنا، اس سے رحیم بنا، اس سے رحمہ بنا، کہ جو رحمہ کا لفظ ہے وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے بنتا ہے جو ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ اپنے بندے کو ہر قسم کی سہولت دیتے ہیں۔ اللہ جب رحمان ہیں وہ اس کی ہر قسم کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جب یہ کائنات بنائی، وقت کے ساتھ ساتھ مختلف انبیاء کو بھیجا۔ جو جتنے بھی انبیاء آئے، انبیاء کا ان کا مقصد 2 مقصد تھے تمام انبیاء کے جو ہیں۔ پہلا انبیاء کا مقصد یہ تھا کہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو
یہ بتائیں کہ پیپل کہ وہ جو لوگ ہیں اللہ کو پہچان لیں، یعنی اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے لوگوں کو جو ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگوں کو لائف کا مقصد بتا دیا جائے، بھی تم پیدا کس لیے کیے گئے ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے۔ دو کام کیے انہوں نے، کہ ایک اللہ کا تعارف کرایا اور دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کی زندگی کا مقصد بتایا۔ اب جب یہ مختلف انبیاء کرام آئے تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں کیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو اللہ نے وہی لفظ استعمال کیے، یہ سورۃ انبیاء کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی اللہ تعالی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ رحمت یہ اسی روٹ ورڈ سے نکلی ہے، را ہا میم سے نکلی ہے، تو اس طرح یہ رشتہ بھی بنتا ہے کہ رحمت للعالمین سیم روٹ ورڈ سے یہ لفظ نکلا ہے کہ اللہ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ماشاءاللہ یہ بہت بیوٹیفل حدیث ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام بتائے ہیں ہمیں جو ہے کہ ان کے نام کیا ہے۔ انا محمد و احمد و مقفی والحاشر والنبی التوبتی والنبی الرحمہ، یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد احمد ہے ان کا نام جو ہے، اور اس کے بعد ان کا نام جو ہے یہ مقفی ہے۔ مقفی ہے کہ پیغمبروں کے اندر وہ اخیر میں آئے ہیں، تو اس مفہوم کے اندر آتا ہے۔ حاشر ہے وہ نبی التوبہ، کہ وہ نبی ہیں، نبی آف ریپینٹنس کے نبی ہیں۔ وہ نبی الرحمہ، کہ وہ رحمت کے نبی ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ ہوا کہ اس طرح یہ ریلیشن ہم نے یہ بات کی ہے کہ جو رحمان کے اندر اس مفہوم جو رحمت کا آتا ہے تو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر بھی آتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہوا کہ یہ قرآن پاک کی ہم نے جو پہلے 3 آیتیں دیکھی ہیں، ان میں وہ تمام مضمونوں کا ذکر ہو گیا ہے جو بقیہ قرآن میں آگے جا کے آئے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے جو ہے کہ اب بات ہماری ختم ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھیں جیسے ہر کلاس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اخیر کے اندر ایک ٹیک ہوم میسج ہے کہ آج کی جو بات یہ پڑھی ہم نے ساری جو ہے، تو اس میں مطلب خاص ٹیک ہوم میسج کیا ہے ہمارے لیے، کیونکہ اسلام کا جو معاملہ ہے، اسلام تھیوریٹیکل مذہب نہیں ہے، اسلام چاہتا ہے پریکٹیکل کرو، ہر کام پریکٹیکل کریں گے تب کامیاب ہوں گے ہم جو ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیک ہوم میسج ہے اب جو ہے، ٹیک ہوم میسج یہ ہے، اس میں بات میں بن رہی ہے جو ہے، کویسچن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کیسے تیار کریں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کیسے تیار کریں۔ بات یہ ہے کہ ہم کو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے
تو اس کے اندر جب ہم چیزیں پرفارم کرتے ہیں ہمارے میں ففتی آتی ہے. تو ففتی کو ہم کیسے دور کریں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کیسے تیار کریں. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ان تینوں آیتوں کے اندر ہیں. اگر وہ تینوں آیتوں کی چیزوں پہ ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری آسان ہو جائے گی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے اس میں حب. حب عربی میں کہتے ہیں تو اردو میں آپ کہہ لیں محبت. اگر آپ کو کسی چیز سے محبت ہو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا آپ کے لیے. یہ تو ہمارا عام دنیا کے اندر بھی نظام ہے جو ہے کہ جس چیز کی انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے محنت کرنی، کوشش کرنی کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں رجا. رجا کا مطلب امید. امید. اگر آپ کو امید ہو کسی کام کی، بچہ محنت کرتا ہے کیوں کرتا ہے کہ امتحان میں اچھے نمبر آئیں. اچھے نمبر آئیں گے تو اس کے بعد اور کچھ ملے گا. اسی امید کے اندر آدمی محنت کر رہا ہے. ایک ملازم جو ہے سارا مہینہ محنت کر رہا ہے. کس پہ کر رہا ہے کہ اخیر میں امید ہے کہ تنخواہ ملے گی، منی ملیں گے جو ہے. اس امید ہے اس کو ایک جو ہے. اور ایک چیز ہے خوف. خوف ہوتی ہے کہ بعض وقت انسان جو ہے اگر اس کو خوف کا عمل سامنے آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی اس کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. یہ تین کام اگر ہم کر لیں کہ ہمیں حب اور محبت ڈیولپ ہو جائے، رجا امید ہو جائے اور خوف آ جائے. اب یہ کس کا ہے؟ یہ ہے اللہ کا. اب حب جو ہے اللہ کی پہلی چیز تو ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں کیسے نصیب ہو. اسی محبت کی یہ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام شکر، تمام تعریفیں اسی کی جو مجھے پال رہا ہے، جس سے مجھے ہر بلیسنگ مل رہی ہے. تو لازمی بات ہے کہ جب اس کی ہر بلیسنگ کا ہم خیال کریں گے، اس کی ہر نعمت کا خیال کریں گے تو اللہ کی ہمارے دلوں میں ایک محبت پیدا ہوگی. تو یہ محبت پیدا کرنے کے لیے ان آیت پہ غور کریں الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم کہ میرا رب جو ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اس سے امید یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے معاملات کے اندر، میرے اعمال کے اندر کچھ کمی کوتاہی رہ بھی گئی تو اللہ ماشاءاللہ رحمان ہیں، معاف کر دیں گے. ان کی مرفی ہے، ان کی رحمت ہے. تو یہ چیز ہمیں امید دلاتی ہے جو ہے. جب یہ امید آتی ہے، پہلے محبت پھر امید، اس کے بعد آتا ہے مالک یوم الدین کہ اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے لیکن وہ ڈے آف ججمنٹ کا مالک بھی ہے. تو اس طرح انسان کو خوف کا بھی آتا ہے کہ سارا کام اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں گے جو ہے. تو جب بھائی یہ تین چیزیں ہم پیدا کر لیں، حب، محبت آف اللہ، رجا امید، اللہ سے امید، اور اللہ کا خوف، یہ تین کام جب انسان پیدا کرے گا تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی اس کی تمام دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بہتری آ جائے گی، ان کے اندر سستی دور ہو جائے گی جو ہے. اب اصل میں بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے
ایک مسلمان کی زندگی کے اندر دو چیزیں بہت اہم ہیں. اس کی زندگی ہونی چاہیے امید اور خوف. اس کی ان دن امید بھی رہے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ اور اللہ سے خوف بھی رہے. اگر وہ ہر وقت امید اور خوف کے درمیان میں چلے گا تو انشاءاللہ اس کے معاملات بہتر رہیں گے جو ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو کچھ بھی زندگی میں کرے، اگر چھوٹی موٹی جو بھی کر رہا ہے اس کے اوپر تکبر نہ کرے. کہ مسلمان جو ہے اپنی کام کے اوپر تکبر نہ کرے. تکبر نہ کرے جو میں کچھ کر رہا ہوں تو یہ تکبر نہ کرے. اور دوسری بات یہ کرے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اگر ہم ان چیزوں پہ چلیں گے معاملات بہتر ہوں گے. ایک تو زندگی گزرے امید اور خوف کے ساتھ اور اللہ کی محبت دل میں رہے اور جو کچھ کریں اس پہ تکبر نہ آئے کبھی جو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جو ہے. تو اس میں یہ ہے کہ فائنل بات یہ ہے کہ جو اللہ ہمارے ہیں، اللہ ہمارا مرفی ہے، اللہ کے ہاں مرفی ہے. اور دوسری چیز ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کے پاس مطلب مرفی ہے، رحمت ہے، اور ساتھ اللہ منصف بھی ہے. اللہ منصف انصاف کرنے والے بھی ہیں جو ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیزوں کا اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے تو ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.